مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں مچھر کو بھگانے کے لیے آل آؤٹ لگانا کیسا ہے۔ یہ ایک لیکوڈ ہوتا ہے جسے مشین میں لگا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب بعون الملک الوہاب۔ اگر وہ لیکوڈ بدبودار نہیں ہوتا تو اسے مسجد میں لگا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ لیکوڈ بدبودار ہو تو اس کو مسجد میں لگانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے۔ چنانچہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس درخت سے کھائے، پہلے دن آپ نے لہسن کا فرمایا، پھر لہسن، پیاز اور گندنا، لہسن کے مشابہ ایک بو والی سبزی کا فرمایا، تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ عمدۃ القاری میں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ممانعت کی علت ملائکہ اور مسلمانوں کو ایذا دینا ہے، اور یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام مساجد کے لیے ہے، اور حدیث میں جن چیزوں پر صراحت کی گئی ہے ان کے ساتھ کھانے والی اور نہ کھانے والی ہر اس چیز کو لاحق کیا جائے گا جو بدبودار ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد کو بو سے بچانا واجب ہے، ولہذا مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام، مسجد میں دیا سلائی یعنی ماچس کی تلی یہ سلگانا حرام، حتیٰ کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ مسجد میں کچا گوشت لے جانا جائز نہیں، حالانکہ کچے گوشت کی بو بہت خفیف ہے یعنی بہت کم ہوتی ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ اگر مسجد خالی ہے تو اس میں کسی بو کا داخل کرنا اس وقت جائز ہو کہ کوئی آدمی نہیں جو اس سے ایذا پائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ملائکہ بھی ایذا پاتے ہیں اس سے جس سے ایذا پاتا ہے انسان۔ مزید فتاوی رضویہ کے ہی ایک دوسرے مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بوئے بد سے مسجد کو بچانا واجب ہے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔